السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضور مفتی صاحب ہو گئی نماز؟ جی اد نیرو پرساد کیا کرس نیرو؟ ہاں جی ونیو حل۔ حضور ہم بات ادھوری رہ گئی تھی، میں تو بے کیا ہیچ بہ اخ منٹ کر اللہ۔ ٹھیک ہے سر۔ ونیو لگس کیسے تے فرمان؟ حضور یہ جو عبارت میں نے آپ کو بتائی تھی نا، کون سی؟ یہ فیصلہ ہفتہ مسئلہ کی، جی تو جیسے کہ آپ نے فرمایا یہ تھانی صاحب کی اور یہ اس کا نسخ ثابت ہے ان کی اگلی کتاب سے، ٹھیک؟ جی تو یہی فرمایا تھا نا آپ نے؟ ہاں صحیح بات ہے۔ تو مجھے ایک سوال ذہن میں پیدا ہوا کہ اس کا کیا ثبوت ہے، مطلب پہلے تھانی صاحب نے فیصلہ ہفتہ مسئلہ کو رقم کیا تھا یا ان کے بعد والی جو کتاب جس سے اس کا نسخ ثابت ہے؟ کیونکہ جو فتاوی کا جو ضابطہ ہوتا ہے رسم المفتی کے اندر ہمیں ایک فتویٰ نویسی کرتے ہوئے ایک اصول سمجھایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی مستفتی بن کر آپ کی خدمت میں کوئی سوال نامہ عرض کرے تو سوال نامے پر تب تک جو ہے قبولیت کی مہر نہ ڈالی جائے جب تک کہ اس سوال نامے پر بھی تاریخ موجود نہ ہو، اور اس تاریخ کے حاصل ہونے پر آپ اس پر جواب جاری کریں، لیکن جواب تب قابل قبول ہوگا فتویٰ کے اصول کے اعتبار سے جب اس پر آپ کی تاریخ ثابت ہو، بالخصوص تاریخ قمری کے اعتبار سے۔ اور امداد الفتاوی کی جو میں بات کر رہا ہوں یا دوسری کتاب کا جو میں نے حوالہ بیان کیا ہے اس پر بالکل، چونکہ ملفوظات میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ان میں بھی تاریخ لگی ہوئی ہوتی ہے، جیسے الفاظ الیومے کے اندر آپ اس کا مطالعہ کریں گے آپ خود محسوس کریں گے کہ ان پہ جو ہے تاریخ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اس تاریخ کا آپس میں تقابل کرنے سے بھی آپ پر یہ بات عیاں ہوگی کہ نسخ کا مسئلہ ہے۔ یعنی آپ کا مفہوم، آپ کے فرمان کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ پہلے فیصلہ ہفتہ مسئلہ مرقوم ہوئی تھی، ہاں اس کے بعد تھانی صاحب کلی نے وہ کتاب نہیں، کلی کتاب نہیں، پوری کتاب کی بات میں نہیں کر رہا ہوں کہ اس عبارت کی آپ بات کر رہے بلکہ ہیں۔ آپ جس اقتباس کی بات فرما رہے ہیں میں اس اقتباس کی بات کر رہا ہوں کہ کیونکہ حضرت تھانوی سے اس بارے میں خود بھی پوچھا گیا تھا۔ ٹھیک، کس بارے میں؟ اس عبارت کی نسبت؟ حضرت کے مجلس مولود سے متعلق جن امور پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق کچھ متضاد نظریات اور عبارات سامنے آ رہی تھی، ان سے متعلق حضرت تھانوی علیہ الرحمہ سے ان کی حیاتی میں بھی یہ باتیں پوچھی گئی، تو حضرت نے ان کو اپنے زمانے ابتدا کے ساتھ ان کو جوڑ دیا۔ ٹھیک ہے حضور، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ مجلس مولود میں جو متنازع مسائل اس کی نسبت پوچھے جاتے تھے اس دور میں، ہاں کچھ امور کا الزام حضرت تھانوی پہ موجود تھا، لیکن حضرت تھانوی نے پھر ان سے خود براءت اور رجوع کا اعلان فرمایا۔ نہیں، میری کہنے کا مقصد ہے حضور یہ جو عبارت ہے اس حوالے سے ہاں پوچھا ہاں گیا بالکل، تھا۔ یہ بھی متعلقات مولود سے ہی ہے، بالکل، چونکہ جو الافاظات میں ہیں یا ربیع الاول اور 12 ربیع الاول والی کتاب ہے اس میں بالکل صراحت انہی الفاظ کی ہے، اسی ان وجہ سے الفاظ کی ہے، بالکل انہیں قیام کے الفاظ کے ساتھ، اور وہ بھی مجلس مولود کے تعلق سے۔ تو حضرت انہوں رحمت نے تھانی صاحب نے خود ہی اس عبارت سے رجوع ان کی کتب سے ثابت ہے، خود انہوں نے کیا حضرت عبارات تو نقوش کا نام ہے، وہ معمولات اور منقولات اور عقائد جو اس سے نظریات جڑے ہوئے تھے ان نظریات کو امداد الفتاوی یا دیگر کتب جس کا میں نے حوالہ بھی دیا ہے اس کے اندر بالکل اس کے برعکس اور اس کی یعنی تردید انہوں نے فرمائی۔ جیسا نظریہ ہماری پیش کردہ عبارت سے ثابت ہوتا ہے، تو اس کے بعد آنے والی جو مرقوم الفاظ ہے یا جو مصنفات مؤلفات ہے تھانی صاحب کی، بالکل اس میں موجود عبارات سے اس عبارت کا نسخ ثابت ہوتا ہے، بالکل بالکل جی۔ لیکن یہ صراحت نہیں ہے کہ براہ راست انہوں نے انہی الفاظ کو صراحت کے ساتھ رد کیا ہو کہ میں اس بات سے رجوع کرتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے نا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، جو مصنفین کی عادت رہتی تھی وہ کبھی تحریرات کے حوالے سے ایک خاکہ جمع کرتے تھے، پھر اس میں ترتیب لگتی تھی، پھر اس میں پہلے تجمیع ہوتی تھی، پھر اس میں ترتیب لگتی تھی، پھر تہذیب ہوتی تھی۔ تو چونکہ تھانوی صاحب کا جو کالمی دور ہے وہ کچھ اس سے بالکل برعکس ہے، اسی وجہ سے میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ صراحتاً حضرت نے اسی کتاب کا حوالہ دے کر اس کا رد پیش کیا ہے، لیکن جو دیگر اقتباسات ہے، جو دیگر عبارات ہے، ان کے تاریخ رقم اور تاریخ تحریر کی وجہ سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ وہ نسخ والی یعنی عبارت ہے۔
نہیں آپ کو ان اگلی یعنی نیکسٹ جو ان کے لیٹرز تھے ان سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت کے ان بلکہ اقتباسات سے ایک تو ان میں کے سمجھ گزشتہ رہا ہوں، نظریہ کی نظریہ کا رد ثابت ہوتا ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن کچھ عبارات وہ ہے کہ جن عبارات میں حضرت نے ان جیسے نظریات کی کھلے عام لفظ میں تردید فرمائی ہے. بعضی چلیے. مقامات پہ ان کو شرک لکھا ہے، بعضی ہوں. مقامات پہ بالعمل کی وجہ سے ان کو گمراہی لکھی ہے، یعنی کہ تو کم از کم بدعت تو لکھا. جو عمل اس پیش کردہ عبارت سے ثابت ہوتا ہے، اس عمل عمل حضور کے یعنی تھانوی صاحب کے نزدیک کیا تھا حضرت؟ پہلے سے جی حضور کیا تھا؟ اگر پہلے دور کی بات بتائی جائے تو ان کا عمل کا کرنا، یہ تو نہیں وضاحتاً کہ نہ انہوں نے تب بھی جو کرنے کے دور میں بھی بات موجود تھی یا جس کے وہ قائل تھے، ایک ہے فائل ہونا. دیکھیے حضور امام مفتی صاحب عبارت سے تو یہ ثابت ہوتا ہے، اس میں تو صراحت ہے کہ حضرت فرما رہے ہیں میں خود کرتا تھا کرتا ہوں. تو حضرت خود مسئلہ اپنے یہ ہے بارے وہ میں نہیں کیا سمجھ کر فرماتے. کرتے ہیں حضرت بید معاف میں عرض کر رہا ہوں حضرت کیا. تھانوی صاحب یہ اپنے بارے میں نہیں فرماتے ہیں. جی جس عبارت کا آپ حوالہ دیتے ہیں وہ مہاجر مکی صاحب کا عمل پیش کرتے ہیں. آپ نے تو کہا وہ تحریر ان کی ہے اور وہ عمل الگ ان کا ہے. تحریر تو حضرت جیسے حکایات تھانوی صاحب حکایات. میں سمجھ گیا حضور، میں سمجھ گیا یہ بات. یعنی تو عبارات میں حوالہ عمل ان کا منقول ہے مہاجر صاحب کا، ہاں جو آپ اور عبارت پڑھ رہے تھے. ناقل تھانوی صاحب ہیں. جی. تو سوال یہ ہے جو مہاجر مکی صاحب وہ عمل کرتے تھے تو کیا سمجھ کر کرتے تھے؟ میں اس کی وضاحت آپ کو آگے بتاؤں گا، لیکن ہاں اشا میں اتم کر کے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حضرت مہاجر مکی علیہ رحمہ جو عمل کر رہے تھے عامل تو ہمارے سامنے موجود نہیں کہ ہم ان سے اس کا عقیدہ پوچھیں گے. لیکن جی بالکل وہ تو ہے. ہاں کلیات کو آپ پڑھیں گے، جو کلیاتی امدادیہ یا ضیاء القلوب آپ پڑھیں گے تو ضیاء القلوب اور کلیاتی امدادیہ کے اندر حضرت نے جہاں پر قیام کی بحث فرمائی ہے، وہاں کچھ ایسے اقتباسات بھی موجود ہے تو کہ وہاں پر حضرت نے قیام کو کون سا مطلب وہ میں ناجائز کی کون سی کیٹیگری میں شمار کیا؟ پہلے میری بات آپ سن لیجئے. جی جی حضور. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو اپنا نظریہ تھا، عقیدہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے، ان کی حیات اور حیات عنصری، حیات دنیاوی، بعد میں وفات اور پھر دوبارہ حیات برزخی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ بالخصوص نثر کے اندر کبھی یہ نہیں بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی مجلس کے اندر ان کی تشریف آوری ہوتی تھی یا ان کی آمد ہوتی تھی یا ان کا حضور. ایسا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو نثری عبارت ہے ان میں کسی جگہ اس کی صراحت نہیں ملتی ہے، بلکہ ان کی تردید ہی ملتی ہے. شمائم امدادی میں ایک عبارت ہے حضرت، اس میں تو اس کا اقرار امکان مانا گیا ہے. کس چیز کا؟ یعنی اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ حضور السلام تشریف لائیں گے، لا سکتے ہیں. وہ الگ مسئلہ ہے. ایک ہے امکان میں یہ ہونا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی قدرت سے خارج نہیں، ایک ہے وقوع کا مسئلہ. حضرت نے وقوع کا کبھی یہ نہیں بتایا کہ ایسا ہوا ہے. نہیں وہاں نہیں حضرت، وہاں لکھا ہے ایسا ہوا ہے. کیا جی میں ہو بھی گیا ہو، اس کا بھی ہم انکار نہیں کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ جو علماء دیوبند کے اس مسئلے میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو مخلوق ہے. ہاں مخلوق میں ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کا ہم پلہ اور ہم مثل دوسرا کوئی مخلوق موجود نہیں ہے. لیکن کیا اللہ کو مخلوقات پر تصرفات کی قدرت حاصل ہے کہ نہیں؟ تو اس پر ہمارے اکابرین دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو تصرفات کا حق بھی حاصل ہے اور قدرت بھی حاصل ہے. جیسے اللہ نے بوقت معراج انبیاء سابقین کو حضور کے اعجاز میں اور ان کے شرافت و کرامت میں ان کو مبارک قبروں سے نکال کر مسجد اقصی میں ان کا اجتماع فرمایا ہے. تو اللہ کے چاہنے سے ہوا تھا. اللہ کے چاہنے سے نہیں، قدرت سے. ٹھیک، چاہنا الگ مسئلہ ہے. ایک قدرت ہے، قدرت عمل کا نام ہے، چاہنا ارادے کا نام ہے. تو اللہ نے قدرت میں ارادہ آپ میری بات، تعبیرات ہماری ایک جیسی ہے، یہ تعبیرات الگ الگ بھی ہو لیکن مفہوم ہم دونوں وہی عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کو یہ کیا قدرت میں ارادہ نہیں ہوتے، مطلب اللہ جو کام کرتا ہے. اگر فلسفے کے اعتبار سے کہا جائے، اگر میں کون سے فلسفے جو علماء اسلام نے فلسفہ اختیار کر رکھا ہے، ایک تکوین کا لفظ ہوتا ہے، ایک ارادے کا لفظ ہوتا ہے، ایک تشریح کا لفظ ہوتا ہے. علماء کرام کا جو علمی مواد ہمارے سامنے کتب مؤلفات مصنفات کے روشنی میں موجود ہے، صورت میں کس میں مطلب مصنفات یا مؤلفات جو ہمارے اکابر ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت آپ عرض سنیں.
उस मवाद को हम फलसफा किस माना में कह सकते हैं? फ़लसफ़ा कह सकते हैं। मतलब किस माना में? अगर आप फ़लसफ़े की लुग़वी तारीफ़ ही देखेंगे कि उलमाए फ़िलासफ़ा ने शरीयत में जो फ़लसफ़े को जगह दी है, ईरान उसको हमारे उलमा इबरा में से कौन से उलमा मतलब फलसफी थे? हाँ, क्यों मेबज़ी के मौलिफ़ भी फ़लसफ़ी थे। किसके? इमाम आज़ुद जो मेबज़ी हमारे मदारिस में पढ़ाई जाती है, वो भी तो फ़लसफ़े की किताब है। फलसफे की किताब? हाँ, तो हजरत फलसफे का मौजू होता क्या है? फिर तो प्लेटो भी फलसफी था। हैं मतलब कौन? मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, चलो अगर बहस भी कर ले तो ये तो एक सीखने हर से चीज़ सीखने के से। दो पहलू है, एक मुस्बत पहलू, एक मनफी पहलू। ठीक। ये तो मखलूक की बात है, लोगों ने तो खालिक के बारे में भी दो पहलू इख्तियार कर रखे, माबूदानी हक और माबूदानी बातिला। तो हजरत ये देखिए, नफी इस बात तो और बात में अलग फलसफे की बात फलसफे के बारे में अर्ज कर रहा हूँ कि हजरत प्लेटो भी तो, जिसको फादर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी कहा जाता है, वो भी तो फलसफी था। उसको आप किस नौइयत का फलसफी वो मैंने उनके बारे में नहीं पढ़ा है, तो मैं खामखा कैसे कह सकता हूँ वो कौन है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, तो मैं मतलब मैं आपको बताऊं, सोक्रेटिस थे, प्लेटो थे, अरिस्टोटल थे, देखिए ये भाई, सारे भी। जो फलसफा हमारे इदारों में पढ़ाया जाता है। मसलन अफलातून का तो आपने सुना होगा, हमारे यहाँ मशहूर है कश्मीर जी में, जी जी, कुछ बिल्कुल। अफलातून चुके हैं ना। मैं ये बात अर्ज़ करूँगा बिलखुलासा कि जो फ़लसफ़ा हमारे इदारों में पढ़ाया जाता है, जो मंतिक का फ़न हमारे इदारों में पढ़ाया जाता है और जो इल्म कलाम का फ़न हमारे मदारिस में पढ़ाया जाता है, ठीक। उन तीन फ़नून को एक जगह जमा किया जाए या अलग अलग जमा किया जाए, नहीं, हमारे हमारे मदारिस में कौन सा फलसफा पढ़ाया जाता है? फ़लसफ़े इस्लामी। फलसफा इस्लामी। बिल्कुल, और कौन सा फ़लसफ़ा होना चाहिए था? जी जी, ठीक ठीक। जिस ज़माने में फ़लसफ़े को तो इब्रानी। जो मगरिबी फलासफा थे हुजूर, हाँ, जो मगरिबी फलासफर थे, नॉन मुस्लिम्स, मतलब जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अल्लाह के वजूद के मुनकिरीन थे। मैं आसान लफ्ज़ों में ये बात अर्ज़ करूँगा कि हमारे उलमा, हमारे अकाबरीन मशाइख फ़लसफ़े के कायल नहीं थे, लेकिन जो लोग फ़लसफ़ा जानते थे वो उसकी पेचदाव की वजह से मुसलमानों के दिलों में शुकूक व शुबहात पैदा करते थे। तो फिर उलमा को मजबूरन उस फ़लसफ़े के फ़न को सीखना पड़ा। उस फ़लसफ़े के अंदर जो उसूल साबित शुदा है, हम्म। तो उनको अपनी बुनियाद पर कायम रखा, और जो उसूल मुतज़ाद हैं, जिनके पीछे दलील नहीं है, जिससे शरीयत के बुनियादी अहकामात में कुछ फ़र्क न पैदा हो सकता था, उन उसूल के मद्दे मुकाबिल उलमा ने ऐसे उसूल तजवीज़ फरमाए हैं बसूरत इस्तिंबात व इस्तिखराज के, कि जिनकी वजह से उन्होंने फ़लसफ़े बातिला के उसूल को भी तोड़ दिया और शरीयत के लिए ऐसे असल और असास और उसूल को तरवीज दिया है कि आगे जाकर कि मुसलमान उम्मत और उलमा ने उसी जो है फ़लसफ़े के पेश नज़र जो है आगे काम बढ़ा दिया, चाकि चूँकि जो अक़लियात की दुनिया उस वक़्त मगरिब के अंदर मौजूद थी, उनको अक़लियात वालों को अक़लियात के उसूल से ही उनको कमज़ोर और ज़ेर करना, ये कुछ फ़लसफ़े का मकसूद और मतलूब था, ताकि जो साबित शुदा अकायद है उन पर किसी भी किस्म का कोई शक और शुबा पैदा न होने पाए मुसलमान के तहफ़्फ़ुज़ ईमान और अकायद के लिए। लेकिन फलसफे को बुनियाद बनाकर हम इस्लामी अकायद को साबित नहीं कर सकते हुजूर। हमने तो साबित करना है, मैंने तो इसी वजह से अक़लियात की बात कही ना, मैंने तो नकलियत की बात नहीं कही ना। लेकिन फलसफा तो अकली ही मवाद है ना हुजूर। वही तो मैं कह रहा हूँ कि उनकी अक़लियात को तोड़ना अक़लियात की वजह से। अकलियात यानी हाँ, उनके नजदीक जो नजरियात जो उनके साबित शुदा उसूल है, फैक्ट उन्हीं थे, उसूलों से उनकी नज़रियात का बुतलान पैदा करना। ये काम तो इमाम फखरुद्दीन राजी ने भी, इमाम गजाली जिसने ने भी भी किया किया है। हो वो तो कल के बिल्कुल बिल्कुल बाद में आए हैं, सही लेकिन सही। आप मुझे बताएं कि आपको इस वक्त यही मौजू है। नहीं नहीं, मैं शागिर्द बनकर आपसे पूछता हूँ, शागिर्द है, कुछ भी पूछ सकता है उस्ताद नहीं से। नहीं, वो बात नहीं है मेरे, क्योंकि जी। जो फलसफे की जो मैंने जो उसूल और मकसूद और मतलब अर्ज किया है वो यही है कि मध्य मुकाबिल चूंकि शरीयत ही को नहीं मान, आपने वो तो जिक्र किया मजहब ना, की आपने मतलब जो। मेंशन किया ना फिलासफी को हुजूर। हाँ, वो तो करना है, क्योंकि जो मैंने अर्ज किया है कि मैंने तो तो इस वजह से देखिए, जब उस्ताद किसी मतलब इस्तिलाह का जिक्र करता है, तो शागिर्द अगर उसको जानता हो तो उसके जहन मैंने में वो नहीं जाहिर सी बताया बात आपको, मैंने है। बताया कि अगर ये मुस्तकिल उन्वान है तो ये तो एक मुस्तकिल अलग सी बात है, बाकी जो असल बात है कि वो फिर इसको कहते हैं नुक्ते पे नुक्ता डालना। वो ठीक। तो न मैं उसका दावा कर रहा हूँ कि मेरे अंदर वो गहराई और गहराई है कि आपकी हर ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। हम फ़लसफ़े जी। को किसी इल्म शरीयत की कोई खिदमत जानकर नहीं पढ़ते हैं, बस एक ज़रूरत के दर्जे में है कि मद्दे मुकाबिल कभी इस किस्म का कोई उनसर पैदा होता है कि बस उसकी अक़लियात को सामने रखते हुए अक़ली उसूलों से उसकी बात को कमज़ोर साबित करना। वरना चलो, अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत के अकायद तो दलाइल से है, नकलियात से है, उनका अक़लियात से भला कौन सा ताल्लुक है।
ٹھیک ہے حضرت، جزاک اللہ. فلاسفی کے معاملے میں آپ برا مت ماننا، آپ کا نالج مطلب پرفیکٹ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں فلاسفی کا اسٹوڈنٹ ہوں حضرت. وہ کوئی لازم نہیں، یہ آپ جی غلط ضرور کر رہے ضرور، پرفیکٹ کو یہاں کون سا پرفیکٹ ہے؟ میں بھی آپ سے، آپ مجھ سے ابھی ایسا سوال پوچھیں گے تو میں نے کبھی سنا بھی ہیں. نہیں نہیں، ہوگا. آپ کو فیصلہ کہاں سنانا ہے؟ آپ کو فیصلہ فیصلہ پہلے ہی نہیں، نہیں میں نے سنانا فیصلہ نہیں عرض کیا. میں نے کہا حضور آپ ایسا سوال مجھے پوچھ سکتے ہیں، میں نے کبھی میرے ذہن میں ایسا تصور بھی وہ قائم نہیں ہوگا نہیں، کبھی. وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ فیصلہ نہیں سنا سکتے ہیں کہ کسی کے بارے میں کسی چیز کو نظر انداز کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ مد مقابل کے بارے میں جو ہے دیکھیے اس کو اگر پڑھے آپ بغیر سنے بغیر مثلا اس کے بارے میں فیصلہ دیکھیے سنانا. حضور جس فن کے آپ خود ماہر ہیں، ٹھیک، میں اگر آپ مہارت کا اگر میں نے آپ دعویٰ نہیں کیا، یہاں میں معلومات کی بات ہے، یہاں ماہر کوئی نہیں ہے. آپ نے تو دعویٰ نہیں کیا. میں حضرت عرض کر رہا ہوں اگر آپ کسی فن کے ماہر ہیں، یعنی آپ کو سرٹیفکیٹ مل چکی ہے، آپ مفتی صاحب ہیں، آپ فلاں فن کے ماہر ہیں، مثلا فن مناظرہ کی، تو اگر آپ مجھ سے تو نہیں، مطلب سپوز کریں گے آپ مجھ سے مناظرہ کریں گے تو آپ جان جائیں گے کہ میں اس فن کا کس قدر ماہر ہوں، مجھے کس قدر مہارت حاصل ہے. اسی مہارت طرح کس میں چیز کا عرض نام کر آپ کہتے ہیں؟ جی مہارت کس چیز کا نام ہے؟ اگر چلو فلسفے پر ہی بات کرتے ہیں. تو آپ پھر کریں بات فلسفی پر، شاگرد اور اسٹوڈنٹ بن کر، یہ اسٹوڈنٹ اور استاد آپ کو بن کر. فلسفے میں ایسا کیا مسئلہ ہے کہ جس نے آپ کو اتنا پریشان کر رکھا ہے؟ جی میرے کچھ فلسفی کے حوالے سے سوالات ہیں آپ سے. بتائیے. مطلب یہ مت سمجھیے گا باؤ مناظر کرنے. نہ فرمائے، اس میں کیا ہے؟ آپ عالم دین ہیں، تو جیسے میں آپ سے پوچھوں گا اللہ مرد ہے یا عورت، ٹھیک ہے، تو آپ کا کیا جواب ہے؟ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ نہیں مطلب میرا نہیں، یہ تو سوال ہے. جواب نہیں، یہ آپ کا سوال ہے. جی سوال کے پیچھے ایک تحقیق ہوتی ہے نا، ایک نظریہ ہوتا ہے. آپ نے کون سا نظریہ قائم کیا ہے؟ میں قائم نہیں کر سکتا، میں پہلے پوچھ رہا ہوں آپ سے یہی تو اللہ مسئلہ مرد ہے ہے یا نا. عورت. فلسفے میں تو یہی بات ہوتی ہے، مد مقابل کے مسلمہ سے ہی اس کو جواب دینا ہے. وہ تو بعد میں پتہ چلے گا نا، پہلے آپ بتائیے مطلب آپ وہی تو مسلمان میری مثلا بنیاد ہی اسی پر ہے نا. فار آپ کوئی ایگزامپل نظریہ آپ پیش دیکھیے، کرے. اگر آپ سے میری بات سنی حضور، ہوں اگر آپ سے کوئی ایتھیسٹ جو فلاسفر ہے آپ سے پوچھے تمہارا خدا مرد ہے یا عورت، جو ہوں ایگزسٹنس آف گاڈ کا یعنی اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، خدا ہوں نہیں مانتے، اللہ نہیں خدا کو نہیں مانتے، جی. ٹھیک، تو آپ پوچھے یار اللہ تمہارا تم جس خدا کو مانتے ہو وہ مرد ہے یا عورت، ہم کیا جواب دیں گے؟ میں تو ان کو کئی جوابات دے سکتا ہوں. ایک جواب دیجیے آپ. مجھے کئی ان کے جوابات ہے کہ پہلے مد مقابل کسی اصول پہ تو متفق ہوگا نا، کہ جس چیز کو لے کر ہم دونوں آگے بڑھیں گے. تو جب کسی بات کا اظہار کرو گے آپ کسی نظریے کا، جبھی تو پتہ چلے گا. حضرت کچھ نظریہ آپ باتیں بعد میں آتا ہے، پہلے اس نظریے کے پیچھے ایک اصول ضرور ہوتا ہے. اچھا کیا آپ جواب ہے اس مسلمان کا آپ کے آپ پاس؟ آپ مسلمان ہیں، آپ اس نظریے کو تو اپنا نہیں سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی غیر مسلم کی ترجمانی کریں گے. میں عرض کر رہا ہوں، آپ مان لیجیے آپ مناظر ہے، ٹھیک ہے، یہاں تو آپ مثلا مناظر کی بات نہیں ہے. میں حضرت بات ہے یا نہیں ہے، میں عرض کر رہا ہوں مثلا آپ مناظر ہے، تو مناظر کا مد مقابل بھی مناظر ہوتا ہے. تو میں نے سوال پوچھنا حضرت پھر. ہاں ٹھیک ہے. آپ یہ میں دیکھیے، نے ایک سوال پوچھا سائل تھا، ہے. دیکھیے اب یہ بات میں سوال عرض کروں عام گا تھا نا. مفتی صاحب، سوال عام تھا کہ آپ بتائیں اللہ پاک مرد ہے یا عورت ہے؟ میں جس وہ تو خدا کو تم مانتے ہو کیا ہے؟ دیکھیے بھائی، مسئلہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں جواب کیونکہ کچھ بھی آپ دوں. مطلب ایتھیسٹ سے یہ پوچھو کہ آپ بتائیں پہلے کس فن ہاں کے ماہر بالکل ہو. بالکل، میری کئی ایتھسٹ سے جو ہے بات ہو چکی ہے، اور آن لائن بات ہو چکی ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہوں اور جو ممبئی کے 5 لڑکے وہ فی الحال اب تلک بھی میرے ساتھ رابطے میں ہیں. ٹھیک. اس میں اب بات، آپ ذرا کچھ ارشاد فرمائیں، آپ بتائیں اللہ مرد ہے یا عورت؟ مجھے تو اس میں کچھ بھی نہیں کہنا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کیوں نہیں کہو گے کچھ اظہار آپ میں؟ ان دو متضاد جنسوں میں کس پر آپ کا اتفاق ہے؟ کن متضاد؟ مطلب مرد اور عورت ہونے میں تو اللہ کی مرد و عورت کا تصور مخلوقات میں پایا جاتا ہے، خالق میں آپ کے ہاں؟ ہو گئے نا ایک. آپ کے یہاں نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ فلسفی بن کر سوال کریں گے، آپ نے تو کوئی نظریہ قائم کیا ہوگا. ہوں آپ نے تو اس سے متعلق کوئی نظریہ قائم کیا ہوگا. سوال ہوتا ہے حضور، سوال نظریہ ہے. سوال نظریہ ہوتا ہے. ہاں وہ تو نظریے کی تخلیق ہوتی ہے. تو نظریے کی تخلیق ہوتی ہے. ہاں اور کیا ہوتا ہے. تو نظریے کی میں عرض کر رہا ہوں نا، نظریے کی تخلیق ہوتی ہے. میں پوچھ رہا ہوں حضرت بتائیے دیکھیے بھائی، آپ جو یہ نظریے کی تخلیق ہے نا، آپ نے اللہ کے آپ جو بارے میں جب یہ آپ سوال نظریے بتایا. نے مفتی صاحب نظریے نے تو آپ تخلیق کی صورت اختیار کر لی. آپ یہ نظریہ آپ کو سوال بن کر، یہ تخلیق سوال بن کر آپ کے سامنے پیش ہے وہی کہ میں بتائے کہہ رہا آپ. ہوں، میں بھی تو آپ کو وہی سمجھانا چاہتا ہوں. جب آپ سائل بن کے آئے، ہوں لیکن آپ کے اندر دوسری صلاحیت مناظر ہونا بھی موجود ہے، تو اچھا آپ نے سوال بشکل سوال کیا، لیکن کوئی تو نظریہ پیچھے ہو گئی کہ آپ نے یہی بات کیوں بتائی. آپ نے اس کے ساتھ تیسرا یہ جو ٹرانسجنڈر آسن ہر سوال، جو بھی سوال آپ سے پوچھے گا، آپ ہر سوال کا یہی بیک گراؤنڈ مانگتے مانگنا ہے. ہیں؟ یہ میں پوچھ رہا ہوں، مانگتے ہیں آپ یہی؟ ہاں مانگتا بھی ہوں اور مانگنا بھی ہے.
میرے اس کا بیک یہی ہے کہ مسلمان کہتے ہیں اللہ پاک کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کیا ہے، آپ بتاتے وہ ہی میں نہیں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، مسلمانوں کا نظریہ کیا ہے، آپ کس نظریے پہ ہیں؟ میں کیا پتا میں آپ کا نظریہ وہ ہو جو اسلام کے قریب ہو، جس جگہ آپ کی کمزوری ہے میں وہی کمزوری دور کروں۔ یہ سوال کا جواب ہے ہاں یہ بھی سوال کا جواب ہے۔ یہ جواب ہے سوال کا، ہاں کیوں نہیں میں ہے؟ اس سے کسی کی تسلی ہو سکتی ہے؟ وہ آپ کہے کہ آپ کا آپ ارادہ مفتی کیا ہے، صاحب، آپ کی میرا ارادہ ہے آپ سے جواب سننا، آپ جواب بتائیں۔ آپ کو جواب دیا جائے گا، لیکن نہیں دیا آپ جواب سے جائے گا، پہلے جو اس کی سوال گارنٹی، کے مقدمات ہوتے ہیں، جو اس سوال کے کی گارنٹی، مقدمات ہوتے اس کی گارنٹی کیوں ہے ہی نہیں کہ دیا ہیں، جائے گا، دیا جائے گا۔ دیکھیے بھائی آپ نے پہلے دعویٰ کی کہ میں فلسفے کے بارے میں جانتا نہیں، آپ نے رزلٹ سنایا، اب آپ میری کسی بھی بات کو لینے کے لیے تیار نہیں کیونکہ آپ نے رزلٹ دے ہی دیا، اب آپ یعنی کو میں پریشانی کہ آپ سے، میرا رزلٹ ٹوٹ اس جائے کا گا۔ مطلب آپ اللہ کے وجود کا یہ اقرار کرتے، اللہ کو مانتے، ہاں اور آپ کے عقیدے کے حوالے سے میں آپ سے کچھ نہیں پوچھ سکتا۔ آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو جواب وہاں سے شروع تو کروں کیا گا جہاں آپ سے اپنے عقیدے کا، آپ کو کیا شبہ ہوا آپ ہے۔ اپنے عقیدے کا دفاع نہیں کر سکتے؟ مجھے عقیدے کا دفاع کیا کرنا ہے؟ بتائے مسئلہ اللہ مرد آپ کا ہے، عورت، مسئلہ میرا نہیں ہے۔ اللہ دیکھیے بھائی اللہ یہ آپ کو غلط فہمی ہے شاید، دیکھیے دیکھیے مسئلہ اللہ یہ ہے پاک، کہ اللہ پاک مفتی صاحب جواب آسان ہے، سوال آپ بتائیں اللہ پاک مرد یا عورت، سیدھے بتائیں، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ سوال وہاں پیدا ہونا ہے جہاں جہل ہو، اچھا، جہاں جہل، آپ جہل کی میری بات کتنی سن قسمیں؟ لیجیے، جہل کی کتنی قسمیں؟ وہ میں بعد میں جہل مرکب ہے، جہل مطلق ہے، جہل تفویض ہے، وہ بعد میں بتاؤں گا۔ تو میرا یہ سوال اس میں جہل ہے؟ ہاں اس میں کون سا جہل ہے؟ اس وہ میں میں جہل، یہ کہوں گا کہ آپ شاید اس مسئلے میں کوئی حتمی جواب نہیں جانتے ہوں گے، مفتی صاحب میں پوچھ رہا اسی ہوں آپ وجہ سے بتائیں، آپ میں کو نے پوچھنے کہا، کی ضرورت پڑی۔ اچھا یہ بتائیں میرا اگر سوال آپ یہ پسند ہے سوال کسی کی طرف سے کیا؟ نمائندگی کرتے ہوئے بتاتے ہیں، میں کیا میرا، اس میں نمائند سے کسی یہ کا، بتاؤں گا میں کہ کسی کا، آپ میں کسی کا نمائند بن کر آپ کے ساتھ گفتگو نہیں کر رہا ہوں حضور۔ آپ براہ راست اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، عقیدہ کا میں نے سوال کیا حضور۔ وہی میں کہہ رہا ہوں، آپ شاید میری بات نہیں سمجھ رہے، میں نہیں، کہہ رہا ہوں سوال کہ عقیدہ ہوتا ہے، کسی درجے میں آپ سوال نے کچھ عقیدہ ہوتا ہے مفتی صاحب، ہاں سوال عقیدہ ہوتا ہے، سوال سوال عقیدہ ہوتا ہے، نہیں، کس نے بتایا آپ کو؟ یہ آپ کہتے ہیں، آپ نے عقیدہ بتا رہے ہیں، میں نے سوال ارے کو بھائی عقیدہ کیا بتایا؟ جب آپ اس سوال کے اعتبار سے مسلمان ہے ہی نہیں تو عقیدہ کیا ہے؟ میرے بھائی میں نے کب کہا میں مسلم ہوں یا نہیں؟ وہ میں نہیں کہہ میں رہا نے ہوں کہ فقط ایک آپ، ارے سوال بھائی پوچھا آپ سے، فرضی سوال ہے نا آپ کی طرف سے، سوال، فرضی سوال ہے نا آپ کی سوال طرف ہے سے، نا، سوال ہے نا، ہاں ہے ہی سوال، اور کیا ہے؟ تو حضرت بتایا نہیں، یہ سوال میں جہل ہے؟ سوال میں کیوں جہل نہیں ہو سکتے؟ تبھی تو سوال کیا جا سکتا میں ہے نے کہا کبھی، سوال میں جہل ہے یا نہیں؟ میرے سوال میں بھی سوال میں، جہل میرے ہے، سوال میں ہاں ہو سکتا ہے۔ کون سا جہل ہو سکتا ہے یا ہے؟ یہ ابو داؤد میں روایت ہے، اللہ کے ارے رسول ابو علیہ داؤد، السلام، میں مان لو، میں ابو داؤد کو مانتا ہی نہیں ہوں، جو آپ سے اتنا پوچھے کہ اللہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کا مطلب وہ سورہ وہی میں اخلاص کہہ کے، رہا ہوں کہ آپ ان دو چیزوں میں آپ کس نظرے ایتھیسٹ پہ کو، کھڑے ہیں؟ آپ ایسے مفتی صاحب جو ایتھیسٹ کو ابو داؤد کا حوالہ دے رہے ہیں۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ پوچھ اپنی رہا ہوں میرے پالیسی بھائی، واضح کریں۔ میرے مفتی صاحب بھائی، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ جس خدا کو مانتے ہیں وہ مرد ہے یا عورت؟ آپ وہی بتائیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے جس خدا کے اب بارے آپ میں نے کہا سوال آپ کر کا رہے ہیں، آپ سوال میری عزت بات کرتا سن ہوں، لیجئے، اب سن نہیں لیجئے نہیں، میری بات، سن لیجئے نا، سن لیجئے، آپ میرے جس خدا کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، آج تک جو سٹیڈی آپ نے حاصل کی ہے اس خدا کو جاننے اور پہچاننے میں آپ کس حد تک پہنچے ہیں؟ اچھا میں ایک بات بتائیں مفتی صاحب، مفتی صاحب، جی میں سن رہا ہوں، آپ بتائیے۔ آپ اسلام کی تبلیغ نہیں کر رہے؟ میں تو الحمدللہ کرتا ہوں، نہیں، کیا آپ مطلب تبلیغ اسلام کی دعوت کن کو دینی ہے آپ نے؟ مسلمانوں کو بھی دینی ہے ٹھیک ہے، کون سی دعوت؟ دین کی دعوت۔ دین کی دعوت تو جو نان مسلم ہے، جو نان مسلم تو دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایتھیسٹ، ایک ہوتا ہے ایتھیسٹ، اور پھر درمیان میں ہوتے ہیں ایگنوسٹک، ٹھیک ہے؟ تو آپ بتائیں، اب اگر ایتھیسٹ آپ سے پوچھے، آپ اس سے دعوت دیں گے، آپ کی چلیے یار میں آپ کے خدا کو مانوں گا، لیکن آپ بتائیں وہ مرد ہے یا عورت؟ وہ میں آپ کیا اس کے ساتھ بحث کرنا شروع کر دے گا؟ آپ کو ہاں جواب بحث دینا ہے آپ نے۔ میں اس کو جواب دوں گا، ایک جواب اجمالاً ہوتا ہے، ایک تفصیلاً ہوتا ہے، اور تفصیلی جواب میں ایسا ہوتا ہے کہ جن اجمالی مقدمات، جواب کیا ہے؟ آپ میری اجمالی بات جواب کیا سنیے، میں ہے اس وہ بھی کا؟ بتاؤں گا، نہیں بتائیے آپ پہلے اس سوال دیکھیے کا اجمالی یہ جواب کوئی کیا ہے؟ آپ مجھ پر لازم کرے کہ مجھے کیا ہی بتانا ہے، آپ اس کے من سوال کے کا اعتبار سے کہوں؟ میں نے لازم، میں نے بتایا، آپ آپ کو فرمائے دیکھیے بھائی، اس آپ کو سوال کا میرے اجمالی جواب سے جواب کیا ہے؟ اطمینان ہو تو بہتر، آپ کو جواب سے اطمینان نہ ہو تو بہرحال آپ کسی وہ اور کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، وہ تو سیکنڈری لیکن کوشچن ہے، وہ جس تو ضد پر ہے نا آپ کی، نہیں کہ مجھے آپ کی بات ماننی نہیں ہے، وہ تو سیکنڈری، میں نے کب کہا میں نے ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے حضور؟ وہی لہذا میں نے سن عرض لیجئے، کیا، لہذا میں نے، سن لیجئے، آپ نے جواب، آپ نے دین کی آپ تبلیغ سن تو لیجئے، کرنی دیکھیے ہے۔ میرے مقدمات کو سن لیجئے، اس کے بعد آپ کو اعتراض ہو آپ اصول کے درجے میں ان کو رد کر سکتے ہیں،
ने लेकिन आप मसलन मान सुन लीजिए तो लीजिए ना, आप सुनने का सलीका पैदा करें, बहुत सुन लीजिए। आप अपने उसूल तो एथिस्ट पर अप्लाई नहीं मैं कर कह रहा हूं सकते। कि मेरे उसूल को मद्दे मुकाबिल तोड़े तो मसला खत्म। आपके जब वो मेरे उसूल उसूल को तोड़ नहीं सकता है तो भला आप ऐसे क्यों दावा कर सकते, वो कहेगा, वो आपके ये उसूल कहेगा। आपके उसूल अकली है या नकली? वो बाद में करूंगा, आप बताएं कि अच्छा मुझे बताए, मेरा सवाल अकली है या नकली? ये माकूलात या मनकुलात पर मबनी है? एक तरफ से अकलियात हो सकता है और दूसरी तरफ से दोनों जहतें उसमें मौजूद हो सकती है। मैं पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल क्या है प्रेजेंट में? प्रेजेंट में हाँ, ये मनकुलात में से या माकूलात में? अगर हम इसको गहराई के साथ देखेंगे, ये सवाल मनसूस है, इस सवाल के बारे में रिवायत मौजूद है। रिवायत आपके यहाँ अगर है उन मेरे भाई। रिवायात को हिकायत माजिया की मैंने तरफ से आपकी देखा जाए, रिवायत अब आप मेरी मैंने बात जो सुनने के लिए सवाल तैयार भी नहीं है। मैंने नहीं, मैं देखिए, सुनने के मैं लिए तैयार। वजाहत करने आप जा रहा मेरे हूं कि आप सवाल को बीच में घुमा बात कर रहे रहे हैं। हैं, घुमा फिरा कर बयान कर रहे हैं आप। मैंने ये आपसे तो कोई आपको पूछा, लग रहा है। मैंने जो सवाल पूछा ये ये माकूलात या ये तो मनकुलात पर मबनी। मैं अच्छा कह बताए, मेरा सवाल तस्वर वही है? वही तो मैं जवाब देने वाला हूं, आप बीच में बात जवाब बढ़ाते दीजिए, हैं। जवाब मैं दीजिए, कह रहा जवाब हूं दीजिए। कि ये सवालात जो आप आज पूछ रहे हैं, ये सवालात खैरुल कुरून के ज़माने में दौरे नबूवत में ये सवालात हो चुके हैं। ठीक। उन सवालात को अल्फाज का जामा पहनाकर कुरान और सुन्नत में उनको बसूरती हिकायत माजी के बयान किया गया है। तो क्या जवाब दिया गया? उस एतबार से ये सवाल मनसूस भी है, ये नकली भी है और ये अकली भी है। अच्छा, आपका सवाल आपका जवाब, आपके पास इसका आपका कुरान इसका क्या जवाब देता है? बहुत सारे जवाबात है, आपको कौन सा जवाब चाहिए? कौन सा जवाब, या जवाब तो दीजिए, कौन सा जवाब? मैं मुझे तो क्या ये पता आपके जवाब पास दे कितने सकता जवाब हूँ, मैं तो एक जवाब ये दे सकता हूँ कि मुझे मद्दे मुकाबिल पहले किसी है। ये अपने जवाब है? उसूल पर वो मुझे बताए कि आप किस उसूल पर और किस जगह खड़े हैं, मैं वहां से आगे अपना सफर शुरू ये करता हूँ। जवाब है? हाँ, ये जवाब है? ये तो कोई भी गैर सुनकर वो तो यही कहेगा कि मद्दे मुकाबिल जहालत का बड़ा ही मुर्तकिब है कि वो किसी उसूल पे आने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, मेरे सवाल में जहाल है? वाकयातन जहाल है, जहाल कौन सा जहाल है? हर किस्म का जहल है, ज- जहल तासुबी। जहाल तासुबी। हाँ बिल्कुल, वजाहतन यानी आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। यानी आपको आप मेरे कहते सवाल हैं का कि मैं पस जवाब मंजर भी दूं और समझ वो नहीं। आपके मन के मुताबिक होना चाहिए। अरे अजीब बात है। आपको अपने मेरे सवाल शुबे का का इजाला पस मतलूब है। मंजर भी समझ नहीं आ रहा है। आप हैं? मुफ्ती साहिब है? हम्म? आप मुफ्ती साहिब, आपको मेरे सवाल का पस मंजर भी समझ नहीं आता। मैं मुझ- पूछ रहा हूँ आपसे, आपने कहा ऐसे सवालात आपके नबी के जमाने में भी उनसे पूछे गए, हम्म, तो उनका जवाब कुरान पाक ने दिया, ठीक है? ये तो मैंने नहीं बताया कुरान ने दी, मैंने कहा जवाबात मौजूद हैं। कहाँ मौजूद है? आपने अभी कुरान और हदीस के मैंने कहा कि सवालात कुरान में मौजूद है, ये सवालात हो चुके हैं। सवालात मौजूद है या जवाबात? वो अलग मसला है, जवाबात कहाँ कहाँ पे मौजूद है, लेकिन मैंने सवाल की बात आपको बताई कि जो आपने बताया मेरा ये सवाल ये अकली है या नकली, मैंने उसका आपको जवाब दिया। हंसने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मुफ्ती मेरा साहब, मैंने आपसे कहा मुख्तसर आपका है, ऐसी कुरान, बात नहीं कि इस तरीके से हिनहना रहे हो। आपका कुरान इसका क्या जवाब देता है? आप मुफ्ती बहुत सारे साहब हैं। जवाबात आप इस एक तरीके से क्यों जवाब कह रहे हैं कि दीजिए। आप मुफ्ती साहब है? अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें जो आप इस तमस्कुर एक, अंदाज में ये बात कर आप रहे मुफ्ती हैं। साहब नहीं है? हम्म? आप मुफ्ती साहब नहीं है? मुझे लग रहा है शायद आप वक्त जाया करना चाहते हैं। आप नहीं, वो तो मैं हजरत आप बताइए जवाब क्या है? आपका कुरान इसका क्या जवाब देता है? मैं कह रहा हूं कि इंशाल्लाह जब कभी बात होगी तो इंशाल्लाह तफसील के साथ बात यानी होगी। आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है? आप बताइए, आपका ख्याल है, अल्हम्दुलिल्लाह आपका जवाब है। जवाब ख्याल है? ख्याल? हाँ, ये ख्याल है? कौन सा? मेरा क्या ख्याल है? कौन सा ख्याल है? मैंने कहा क्या ये आपका ख्याल है? ख्याल कौन सा ख्याल? वो आप जाने कौन सा ख्याल है। तो आपको कैसे पता चला ये मेरा ख्याल अरे कुछ भी नहीं है, वसवसा है आपके अंदर। है? अभी ख्याल कह रहे थे, अब वसवसा। ख्याल और वसवसे में क्या फर्क है? अभी ख्याल के अजीब जवाब बात है। मुझे बताया, आपका किताबुल कुरान इसका ईमान क्या मिशकात। जवाब देता है? भैया देखिए भाई, मैं आपको समझ रहा हूँ, आप बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ही ज्यादा समझदार है, बहुत ही ज्यादा फलसफी है, आपको ये सब ठीक। कुछ मुबारक हो। यानी ये भाई लेकिन ये रखो, आपने नहीं नहीं, आपने आप मेरी कहा बात था सुन ना लीजिए ना, आपके आप पास, सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। अबू जहल की तरह आप बीच में क्यों बात डालते हैं? यानी मसला ये है आपने कि मुझे अबू आपका जो जहल कहा, सवाल है, आपका जो आपने सवाल, मुझे आप अबू मेरी बात जहल सुन से लीजिए, तशबीह मेरी दी। बात सुन लीजिए, आपने सुन आपने लीजिए। मुझे अबू जहल से तशबीह दी। मैं कह रहा हूँ कि आप मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, तशबिहात तशब्बुह की वजह भी हो सकती है, आप परेशान ना हो जाए। मेरी मुझे बात सुन अबू लीजिए, आप जहल से मेरी बात सुन तशबीह दे लीजिए। रहे हैं आप। अरे सुन तो लीजिए भाई, मेरी बात सुन लीजिए। आपका जो इब्तिदा नहीं, ये चला, तो आपका कुरान, ये तो अरे भाई कुरान मेरी में है बात ना, सुन लीजिए। ये अगर तो आपको यही अफआल कुछ का तरीका
ہاں مفتی صاحب. ارے بھائی سن لیجیے، میری بات سن لیجیے. میں نے آپ ہاں کو شاید اس ماضی کے سطح سے جانا ہے کہ میں نے سوچا کہ شاید آپ وہی ہے کہ جو نماز مغرب سے پہلے بات کر رہے تھے، اچھا لیکن نماز مغرب سے پہلے آپ کا مزاج و رویہ کچھ تھا اور مغرب کے بعد کچھ ٹھیک. الگ ہے. میں ہاں یہ ہاں بات کروں گا کہ اگر آپ کو سوالات کے جوابات لینے ہیں، بالخصوص آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ فلسفے کے بہت زیادہ محقق اور ماہر کار ہے، میرا آپ سے آخر میں ایک ہی بات عرض کرنی ہے. میرے جواب دینے کا جو اسلوب ہے اس ہاں میں ہاں. میں کسی دوسرے کا پابند نہیں ہوں کہ میں ایسے جواب دوں. نہیں ہے نا میرے پابند جواب آپ کا. آپ میری بات سن ٹھیک لیجیے ٹھیک. نا، آپ میری بات سن لیجیے، اب سن لیجیے، پھر آپ اس میری کے بات بعد سن میری لیجیے، بات بھی آپ سنیے گا میری آپ. بات آپ سن کیوں نہیں رہا؟ آپ سن لیجیے. میں میں سب کچھ جس سنوں گا، اس اسلوب کے پر بعد آپ کھڑا میری بات میں بھی جس سننا. اسلوب پر کھڑا ہوں، میرا ہاں مزاج اب تلک یہ ہے کہ ہاں میں مد مقابل کی ذہنی رعایت اور علمی صلاحیت اور عوامی صلاحیت اس کی دیکھ کر جس حد تک وہ کامیاب ہو چکا ہے کہ اس نے مسئلے کو سمجھا ہے، وہ مسئلہ جو وہ حصہ مجھ پر عیاں ہو جاتا ہے، میں جواب کی کاروائی کو وہاں سے آگے بڑھاتا ہوں. اسی اچھا. وجہ سے آپ نے اپنی سطح واضح نہیں کی کہ آپ نے آج تک نظریہ کون سا قائم کیا ہے. جب آپ اپنے نظریے کے اندر مضبوط ہو جائے کہ آپ کا نظریہ کیا ہے، اسی کو اصول رکھا جائے گا کہ اور بات کو آگے بڑھا دیا جائے گا. اللہ آپ کو مفتی جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ مجھے صاحب بھی جزائے خیر عطا اچھا اب فرمائے.